نمبر 1، اللہ ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، کن کن مسائل سے گزرا ہوں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کن کن مسائل سے گزرے، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ ایک وقت تھا میں نے اسی جگہ کا مختار نامہ جیل سے دے کر بھیج دیا کہ اس کو بیچ دو، میں شاید دوبارہ اس گاؤں میں نہ آ سکوں۔ اللہ نے لانا تھا، آج ہم بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں اتنا فیض پھیل گیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں میں مر جاؤں تو مجھے مرنے کا غم نہیں۔ کہ میری بات شاید آپ کو نہ سمجھے، میں آج مر جاؤں تو مجھے مرنے کا غم نہیں ہے۔ اتنا عقائد کا کام اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا، گروپ در گروپ، گروپ در گروپ، گروپ در۔ آپ افراد کو چھوڑیں، میں صرف تمہیں مستورات کی کارگزاریوں سنوں، تمہیں یقین نہ آئے۔ میرا ایک موبائل پڑا ہوگا، وہ لاؤ 0332 والا، میں تمہیں ایک چیز سناتا ہوں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی پر نعمت کیا ہے، وَيَرْزُقْكُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم مولوی بھی دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں تو ہماری زندگی پر لعنت ہے۔ میں آج بیابت بیٹھے تھے، میں انہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہم بھی جلسے دنیا کے لیے کریں، ہم بھی خانقاہیں دنیا کے لیے بلائیں، ہم بھی جنگ صرف اپنی عزت کے لیے لڑیں، تو اس سے تو بہتر ہے پھر زنا کریں، شراب پئیں، عیاشی کریں، پھر وہ کریں، پھر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دین بیچنا ہے اور دین دنیا کے لیے ہے، لعنت ایسی زندگی کے اوپر۔ آپ دین کو اللہ کے لیے رکھو، دنیا اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گی انشاءاللہ، اس کی آپ پرواہ نہ کرو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو تقوی کی دوسری نعمت کیا ہے؟ یہ میں صرف سنانے کے لیے میں، یہ دیکھو، یہ یہ انگلینڈ کی 3 سال کی لڑکی ہے۔ کہاں کی؟ کتنے سال کی؟ 3 سال، اسکاٹ لینڈ کی ہے، 3 سال کی بچی ہے، اور وہاں بیٹھ کے ترانے گا رہی ہے، الیاس گمن کے ہر ہر شاہینوں کو اس پار جانا ہے۔ اس سے پار کیا ہوگا بتاؤ؟ دیکھو خدا نے کیسے آواز پہنچائی، یہ میں ایک بتا رہا ہوں، میں اس کے علاوہ بتاؤں آپ کو یقین نہ آئے۔ میں پرسوں رات قصور میں تھا، چھوٹا سا بچہ، ہم رات 10 بجے پہنچے، 11 بجے سونا تھا۔ کہا جی اس نے کہا جب تک گھومر صاحب نہیں آئیں گے میں نے نہیں سونا، میں نے مل کے سونا ہے۔ ملا، گود میں بیٹھا، پھر جا کر سویا، فجر کی نماز پڑھائی، ہم سو گئے۔ میں نے کہا ابھی 9 بجے اٹھیں گے، ہمارا ناشتے کو لڑکا پھر تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اسکول ایک شرط پر جاؤں گا کہ مجھے مولانا گھومر صاحب سے ملاؤ گے، ورنہ میں نہیں جاتا اسکول۔ یہ اسکول گیا، پھر واپس لائے، پھر ملاقات کرا کے پھر لے کر گئے۔ یہ میں بچوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھو اللہ نے اس مسئلے کو کیسے نسلوں میں منتقل کر دیا، نسلوں میں منتقل کیا۔ میں خیر عرض کر رہا ہوں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی کارگزاری سناتا ہوں، اس سے عقیدت مند بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو عقیدت مند نہیں تھے وہ تیسرے گیئر میں، چوتھے میں آ جاتے ہیں۔ چلو وہ بھی کسی کام میں تو لگے ہیں نا۔ راول پنڈی ایک مولانا نے میری تاریخ کے اوپر میسج کیا، میں نے اپنی شورا کو بھجوایا۔ اس نے کہا استاد جی بہت جلسے کرائیں، آپ کا جلسہ عجیب ہے، جب سے آپ کی تاریخ لیے تب سے ہر بندہ حرکت میں، مخالف بھی اور موافق بھی، میں نے ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا، ہر بندہ حرکت میں۔ میں نے کہا دیکھو مزہ آیا نا۔ تقوی کا انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام لاہوری رحمہ اللہ کو جملہ سنا رہا تھا کہ مولویوں کو من حیث لا یحتسب ہوتا ہے اور عوام کو من حیث یحتسب ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہم نے مزدوری کی تو پھر ملا ہے، محنت کی تو پھر ملا ہے، بزنس کیا تو پھر ملا ہے۔ میں نے کہا بزنس تم کرو کھائیں گے ہم، مزدوریاں تم کرو۔ دیکھو ہم بھی دوڑتے ہیں، ہم دنیا دار سے زیادہ مشقت برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ دنیا کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ بہت کریم ذات ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ 2 نعمتیں اور جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے،
جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اجر عطا کر دیں گے۔ اور پانچویں نعمت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ایک اور ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جب بھی کوئی کام آئے گا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے، مشکلات کو آسان کر دیں گے، مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ تو دیکھو تقوی پر اللہ نے 6 انعام بتائے۔ کتنے انعام؟ نمبر 1 اب یاد رکھ لو، من یتق اللہ جعل لہ مخرجا، اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جب تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، اللہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اجر دیں گے۔ ان تتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے اللہ حق اور باطل تمہارے اوپر ایسے کھول کے رکھ دے گا۔ اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں تقوی کی دولت دے۔ اللہ کا عجیب کلام ہے اور اللہ کے سمجھانے کا عجیب طرز ہے۔ پہلے فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو تو یہ نعمتیں دوں گا۔ اللہ یہ تقوی ملے گا کیسے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، تقوی چاہتے ہو تو صادقین فی تقوی کے ساتھ رہو۔ مع المتقین نہیں فرمایا، مع الصادقین۔ کیوں؟ ایک وہ ہے کہ جس کی خلوت الگ ہے، جلوت الگ ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، یہ قاذف فی تقوی ہے۔ اور جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے، صادق فی تقوی ہے۔ صادقین کے ساتھ رہو، ہم تمہیں تقوی کی نعمت عطا فرمائیں۔ اور کتنا رہیں؟ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اس طرح رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ مولانا ابرار ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کے اجل خلیفہ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ ان کے خلیفہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مرغی کے انڈوں سے بچہ لینے کے لیے انڈوں کا مسلسل 21 دن مرغی کے پروں کے نیچے جانا ضروری ہے۔ 2 دن کے رکھو انڈے نکال لو، پھر 2 دن رکھو پھر نکالو، انڈے خراب ہو جائیں گے، بچہ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تقوی ملے تو صادقین فی تقوی کی صحبت میں مسلسل رہنا ضروری ہے۔ آئے اور چلا جائے اس سے تقوی نہیں ملتا، اس سے تقوی نہیں ملتا، مسلسل رہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 24 اور 25 فروری انشاءاللہ ہمارا خانقاہ اجتماع ہے انشاءاللہ، ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں۔ 24 کو 2 بجے شروع ہوگا اور 25 کو انشاءاللہ 3:30 بجے امید ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ تشریف لائیں گے نا سارے؟ میں اگلا اعلان یہ تو سبھی آئیں گے، اگلا اعلان ہماری خواہش ہے کہ 22 فروری کو جمعرات بنتی ہے، تو کچھ احباب ایسے تیار ہوں جو 22 فروری جمعرات کی مغرب یہاں پڑھیں اور پھر 23 اور 24 اور 25 اجتماع کے بعد جائیں۔ 22 کو یہاں آ جائیں جمعرات کو، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن گزار کے اور مغرب پڑھ کے پھر اجتماع کے بعد یہاں سے جائیں۔ تو آپ ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے؟ طلبہ انشاءاللہ نہیں، تم تو ہوئی ادھر، تم نے جانا کدھر ہے؟ تم تو جاؤ گے بھی ہم جانے نہیں دیں گے۔ طلبہ کے علاوہ جو مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں 22 کو مغرب یہاں پڑھیں اور 25 کو اجتماع کے اختتام کے بعد جائیں، اپنا بستر ساتھ لے کر آئیں اور 3 دن کے کھانے کے پیسے آگے جمع کرائیں، مرکز کے ذمہ نہ لگائیں۔ آتے پوچھیں جی 3 دن کے کھانے کتنے پیسے ہیں؟ 500 ہے، 1000 ہے، جمع کراؤ۔ آپ نہیں بھی جمع کراؤ گے مرکز پھر بھی کھانا پکے گا، لیکن ہماری خواہش ہے کہ بستر بھی اپنا لائیں اور پیسے بھی اپنے جمع کرائیں، پھر انشاءاللہ خانقاہ کی برکات آپ دیکھیں۔ کچھ دن یوں گزارو، ظاہر ہے اس اجتماع میں خدمت کی ضرورت ہوگی نا، بجائے اس کی خدمت مدرسے کے طلبہ کریں، خدمت خانقاہ کے مرید اور سالک کو کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرو، پھر نفع ہوگا۔ تو آپ ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ